دوسرا واقعہ فضائل اعمال کا سنیے. شیخ احمد رفاعی قبر مبارک کی زیارت کے لیے آتے ہیں 555 ہجری میں, اور آ کر قبر پہ کھڑے ہو کے 2 شعر پڑھتے ہیں جن کا ترجمہ ہے: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے جسموں کی روحوں کی باری آتی تھی, روح آپ کی قبر پہ آتی, آپ کا دست مبارک چومتی, اب جسموں کی باری آئی ہے, روح کو الگ بھیجتا ہے, جسم کو الگ بھیجتا ہے. انا للہ و انا الیہ, اور جسم سے روح نکل جائے وہ جسم جانے کے قابل نہیں رہتا. جسموں کی باری ہے, آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں, دست مبارک باہر نکالیے, میں آپ کا ہاتھ چوموں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے دست مبارک باہر نکلا, اس کو چوما. یہ قصہ فضائل اعمال میں موجود ہے. آئیے اس قصے کے اوپر لجنہ دائمہ سعودی عرب کے علماء کی, کبار علماء کی جو کمیٹی ہے فتویٰ دینے والی, اس کا جواب سنتے ہیں. سماحت المفتی عبدالعزیز آل شیخ, سماحت الشیخ بکر ابو زید, علامہ صالح الفوزان, وہ فتویٰ دیتے ہیں. فتویٰ نمبر بھی یاد کر لیں, 21412 یہ فتویٰ نمبر ہے. سائل سوال کرتا ہے کہ شیخ محمد زکریا مشہور تبلیغی عالم ہے, ان کی کافی تصانیف ہے, ان میں ایک فضائل اعمال ہے جس کو تبلیغی حلقوں میں پڑھا جاتا ہے. تبلیغی جماعت کے نزدیک یہ کتاب صحیح بخاری کی مانند ہے, اور میں بھی انہی میں سے ایک آدمی تھا. یہ کتاب پڑھتے ہوئے بعض قصے مجھے ایسے پڑھنے کو ملے جو میری عقل میں نہیں آئے, جس کو میں سمجھ نہیں سکا, وہ میں آپ کی لجنہ کی طرف بھیج رہا ہوں. اللہ آپ پہ رحمت فرمائے. آپ علماء ان واقعات کو سن کر ان کی حقیقت بیان کریں تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے. اور وہ قصہ یہ ہے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب رفاعی آیا, قبر پہ کھڑا ہوا, شعر پڑھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر سے باہر نکلا, جس کو اس نے چوما. 90,000 کا مجمع اس منظر کو دیکھ رہا. دیکھنے والوں میں پیر عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے. اب میرا سوال یہ ہے, اس قصے پہ سائل کا سوال مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز آل شیخ سے, شیخ صالح فوزان سے, شیخ بکر ابو زید سے سنیے. کیا یہ قصہ صحیح ہے یا جھوٹ؟ سیوطی کی کتاب الحاوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ قصہ اس میں موجود ہے, اور اگر یہ قصہ غلط ہے تو کیا اس قصے کے بیان کرنے والے امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟ کیا یہ کتاب فضائل اعمال پڑھنا جائز ہے مساجد کے حلقات میں؟ کیونکہ میں برطانیہ کا رہنے والا, اور یہاں اکثر مساجد میں یہ پڑھی جاتی ہے. اب علماء جواب دیتے ہیں. پہلا جملہ عبدالعزیز آل شیخ کا, صالح فوزان کا, بکر ابو زید کا حفظہم اللہ, یہ قصہ جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. کیونکہ فوت شدہ انسان, عام انسان ہو یا نبی اور رسول ہو, وہ اپنی قبر میں دنیاوی اعتبار سے حرکت نہیں کرتے. وہ ان کی قبر برزخی زندگی ہے, برزخ کا ماجرا ہے, دنیا کا ماجرا نہیں کہ وہ ہاتھ باہر نکالیں سلام کریں. اس قصے میں رفاعی کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلنے کا معاملہ ہے, یہ وہم ہے, جھوٹ ہے, خیال ہے. اس قصے کی کوئی اساس نہیں, کوئی صداقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ رسول اللہ نے کبھی ابو بکر کو ہاتھ ملانے کے لیے اپنی قبر مبارک سے ہاتھ نہیں نکالا, سیدنا عمر فاروق کو ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ باہر نہیں نکالا. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک صوفی کے لیے ہاتھ نکالے؟ اور سیوطی نے اس قصے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیونکہ سیوطی کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ وہ رات کو لکڑی اکٹھی کرنے والے کی مثال کی مانند ہے, جس نے اچھا اور برا سب کچھ اکٹھا کر دیا. اور جو اس قصے کو سچا مانے, میرا جملہ غور سے سنیے گا, جو اس قصے کو سچا مانے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. یہ فتویٰ سماحت الشیخ علامہ عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم سعودی عرب کا ہے. ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. کیوں؟ وہ خرافات کی تصدیق کرنے والا بدعقیدہ انسان ہے. اور فضائل اعمال کتاب کو پڑھنا جائز نہیں, جو کہ خرافات, جھوٹی حکایات پر مبنی ہے. اسے مساجد میں, حلقات میں نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگوں کی گمراہی اور خرافات کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنتی ہے. مسجد نبی شیخ صلاح البدیر حافظہ اللہ پیش کرتے ہیں اپنے خطبے کے اندر کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رفاعی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا تھا. یہ واقعہ جھوٹ ہے, قصہ ہے, وہم ہے, خیال ہے, خرافات ہے, اس کی کوئی حقیقت اور اس کی کوئی اصل نہیں. من الخرافات التي يعتقدها بعض العوام ومن الخرافات التي يعتقدها بعض العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده لمن يسلم عليه عند قبره وأن ذلك قد حصل لبعض الأولياء, وكل هذا باطل وخرافة لا أصل لها. وكل ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده لبعض من سلم عليه فغير صحيح, بل هو وهم وخيال لا أساس له. یہ علم غیب کا دوسرا نام ہے. اگر اس کو غیب کہیں گے تو بریلوی ماریں گے. کل تک ہمیں مشرک کہتے تھے, یہ اس کہہ کر کہ اولیاء اللہ, انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں, تو ہم پہ مشرک کا فتویٰ لگایا. تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہے. وہ نئی ٹرم کیا ہے؟ کشف ہو جانا. اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک پیر ایک دوسرے پیر کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے, تو فاتحہ پڑھ کے جب واپس آئے کہنے لگے بھائی یہ کون سے پیر تھے؟ کہا یہ فلاں فلاں پیر تھے. کہا بڑے دل لگی باز تھے. کہا کیوں؟ کہا جب میں فاتحہ پڑھ رہا تھا مجھے کشف ہوا, مجھے نیچے سے کہنے لگے چل کسی مردے پہ جا کے پڑھ. زندے پہ فاتحہ پڑھنے آ گیا. غلطی سے دبا دیا ہوگا کسی غریب نے اس کو. تو یہ کشف علم غیب کا دوسرا نام ہے, قبر کا کشف ہو جانا. احمد رضا خان بریلوی بھی لکھتے ہیں ملفوظات میں, اور مولوی سکریہ بھی لکھتے ہیں فضائل اعمال میں کہ ایک نوجوان تھا, وہ نوجوان مشہور تھا, اسے کشف ہو جاتا ہے.
جنت جہنم میں کیا ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ میں پورا چینل چل جاتا ان کے سامنے. اچانک ایک دن بیٹھا روٹی کھا رہا، چیخ مار کے رونے لگ گیا. ہم نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا میری ماں جہنم میں جل رہی ہے. ریموٹ کا بٹن آن ہوا، جہنم کھل گئی سامنے، سیٹلائٹ سے دیکھ رہا ہے جہنم میں کیا ہو رہا ہے، رونے لگ گیا. ایک پیر صاحب نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، دل ہی دل میں بخش دیا، بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ بھی گئی، ادھر وصول بھی ہو گئی. ہنسنے لگ گیا، کہا چچا میری ماں جہنم سے نکال لے گئی، جنت میں جا رہی ہے. دل میں بخشا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بخشنے کو. ہنسنے لگ گیا، کہا بابا پیر صاحب ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے. یہ علم غیب جو تمہارے اس چھوکرے کو تھا، یہ علم غیب رسول اللہ کے صحابہ کو نہ تھا. ایک صحابی کو تیر لگا، گر گئے. ساتھیوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو. آقا نے کہا تم جنت کی بات کرتے ہو، اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے جو 2 چادریں اٹھائی تھی، اللہ دکھا رہا ہے وہ چادریں آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہیں. یہ علم غیب کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے. یہ غیب کی خبریں پیر ملا صوفی کے پاس نہیں ہوا کرتی. تو یہ کشف جو تم اپنے پیروں کے لیے حلال کر رہے ہو، رسول اللہ کو کیوں نہ ہوا جب خیبر کے اندر ایک یہودیہ نے زہر والا کھانا لا کر دے دیا؟ نبی کو کیوں نہ ہوا جب عائشہ پر تہمت لگی؟ نبی کو کیوں نہ ہوا جب 70 قاریوں کو ظالم مانگ کر لے گئے اور شہید کر دیا؟ نبی کو کیوں نہ ہوا جب عائشہ کا ہار گم ہوا؟ نبی کو کیوں نہ ہوا جب ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے راستے سے ہو کے آرام سے مکہ پہنچ گیا بدر کے مارکے میں؟ نبی کو یہ کشف کیوں نہ ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے اوپر زہد اور تقوی کی چادر چڑھائی ہے اور اس کے اندر تصوف کا بوٹا پل رہا ہے، اس کے اندر شرک اور بدعات جنم لے رہی ہے. ان کا تعلق لا الہ الا اللہ کی اس تحریک سے قطعا نہیں ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر